بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں آج ایک ایسے مقدمے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا بڑا گہرا تعلق پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، ہماری جمہوریت اور پھر موجودہ حکومت کے وجود کے قانونی جواز سے ہے۔ یہ ایک بہت صاف اور سیدھا مقدمہ گزشتہ 6 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لٹکا ہوا ہے۔ فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں، عمران خان ہے، اور فنڈنگ کے مقدمے میں ملوث جماعت کا نام مسلم لیگ نون نہیں، پی ٹی آئی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ایک منتخب وزیر اعظم کو یعنی مجھے نکالنے کے لیے کس تیز رفتاری کے ساتھ کارروائی ہوئی تھی، بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک جے آئی ٹی قائم کی جس میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا، اور پھر کس طرح 60 دنوں میں جے آئی ٹی کو رپورٹ دینے کا حکم دیا گیا، پھر کس تیزی سے پاناما کیس میں میرے خلاف فیصلہ آیا اور بیٹے کی کمپنی کے اقامے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا۔ یاد ہے نا سب آپ کو؟ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح احتساب عدالت کو پابند کیا گیا کہ 6 ماہ کے اندر فیصلہ دیا جائے، اور پھر کس طرح چابک مارنے کے انداز میں احتساب عدالت پر بھی ایک سپریم کورٹ کا نگران جج بٹھا دیا گیا۔ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اور پھر یہ حکم صادر کیا گیا کہ احتساب عدالت فوری فیصلہ دینے کے لیے ہفتہ وار چھٹی بھی نہ کرے، اور جج محمد بشیر کو بطور احتساب جج ایکسٹینشن بھی دے دی گئی، ان کے ٹینیور میں توسیع کر دی گئی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا تصویر کا ایک رخ۔ اب تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی غیر قانونی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے ایک مقدمہ 2014 میں دائر ہوا، یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے۔ یہ مقدمہ مسلم لیگ نون یا کسی دوسری اپوزیشن جماعت نے نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے ایک بانی رکن نے دائر کیا تھا۔ آج تک یعنی اب تک اس کے اس سادے سے مقدمے کی 70 سماعتیں ہو چکی ہیں، 70۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنے سینے پر صادق اور امین کا تمغہ سجائے نعرے لگانے والا عمران خان، جو یہ کہتے تھکتا نہیں تھا کہ احتساب میری ذات سے شروع کیا جائے، یعنی عمران خان سے شروع کیا جائے، اب اپنے اقتدار اور اپنے سرپرستوں کی حمایت سے انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔
اس نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے 30 بار کیس ملتوی کروایا، 8 بار وکیل بدلے، الیکشن کمیشن کے 20 آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، جن میں جمع کی گئی رقوم کی تفصیلات بتانے کا کہا گیا تھا۔ ان سب کو اگنور کر دیا، نظر انداز کیا ان سب کو، اور ٹال مٹول کے لیے، یعنی معاملے کو ٹالنے کے لیے اعلیٰ سطحوں پہ یعنی اعلیٰ عدالتوں میں 6 مختلف درخواستیں دائر کی تاکہ یہ کیس سنا ہی نہ جا سکے۔ مارچ 2018 میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کی جانچ پڑتال کے لیے ایک اسکروٹنی کمیٹی قائم کر دی اور حکم دیا کہ 1 ماہ میں رپورٹ دی جائے۔ پتہ نہیں یہ نورا کشتی تھی یا کیا تھا، آج تقریباً 2.5 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اکتوبر 2019 میں الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پر لکھا کہ یہ کیس تاریخ میں قانونی عمل کی تذلیل کی بدترین مثال ہے، لیکن کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اب 7ویں سال میں عمران خان نے تسلیم کر لیا ہے، یہ 2-3 دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فارن فنڈنگ میں خرابیاں ہوئی ہیں، لیکن پھر حسب عادت اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ایجنٹوں پر ڈال دی ہے اور کہا ہے کہ ایجنٹوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ بھائی، یہ ایجنٹ کوئی راہ چلتے لوگ نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے نام سے امریکہ میں رجسٹرڈ 2 کمپنیاں ہیں جو عمران خان کے حکم پر وجود میں آئیں اور اسی کی نگرانی میں ہی انہیں چلایا جاتا رہا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹس کی معلومات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کی ہیں۔ عمران خان نے ان میں سے 15 اکاؤنٹس کو چھپایا اور فراڈ کے ساتھ انہیں الیکشن کمیشن کو دی گئی رپورٹ میں شامل ہی نہیں کیا، جو کہ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے نہ کل رقم بتائی اور نہ ہی ذرائع بتائے اور نہ ہی کوئی منی ٹریل دی اور نہ ہی کوئی رسیدیں دی۔ شفافیت کا ڈھول پیٹنے والے عمران خان کے مالی معاملات میں شفافیت کا نام و نشان ہی نہیں ہے، سرے سے ان میں اس کا وجود ہی نہیں ہے شفافیت کا۔ مگر پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا پیسہ جمع ہوا اور یہ پیسہ کہاں گیا۔ اگر اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو بھائی پھر چھپایا کیوں گیا؟ کیا یہ مشکوک اور غیر شفاف اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتے؟ منی ٹریل کہاں ہے؟ اور پھر الیکشن کمیشن قوم کو یہ تفصیلات دینے سے کیوں اور کس کے کہنے پر کترا رہا ہے، کیوں گریز کر رہا ہے؟ کیوں پاکستانی قوم کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ بھائی، اس کیس کے حقائق
روز روشن کی طرح عیاں ہیں. اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان مجرم ہے، مگر فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے جرم کو ایجنٹوں کے سر ڈال رہا ہے. الیکشن کمیشن کیوں اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر رہا جبکہ ٹھوس ثبوت موجود ہے اور عمران خان کے پاس کوئی صفائی بھی نہیں ہے؟ یہ انصاف کی رسوائی اور پامالی کی شرمناک کہانی ہے. اور افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ بددیانتی، خیانت، بدعنوانی اور کرپشن کی اس واردات کو تحفظ دیا جا رہا ہے. قوم اس پر بھرپور احتجاج کرتی ہے. یہ احتجاج الیکشن کمیشن کی اپنی آئینی ذمہ داریوں سے کوتاہی اور بے جا تاخیر کے خلاف ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ احتجاج ان کے بھی خلاف ہے جنہوں نے ایک بددیانت اور نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کے بعد اس کی چوری، اس کی بددیانتی اور اس کی لوٹ مار کی پردہ پوشی کو بھی اپنی ذمہ داری بنا لیا ہے. 19 جنوری کو پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن اسلام آباد کے سامنے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میری آپ سے درخواست ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی پی ڈی ایم کی آواز میں آواز ملا کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں اور پاکستان کو ناانصافیوں سے آزاد کروائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی امیر مقام صاحب، میرے بھائی مرتضی جاوید عباسی صاحب، میرے بھائی آسن اقبال صاحب، جناب شیخ خان عباسی صاحب اور سوات کے مسلم سوات کے بھائیوں، دوستو، السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ مجھے اپنی آواز سے بتائیں، جواب دیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ سے چونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت دور سے، تو اتنا پتہ نہیں لگتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بہت دنوں کے بعد آج آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. سوات کے بھائیوں اور دوستوں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے آپ کی زندگی کی مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں. ایک طرف تعمیر و ترقی کا وہ عمل رک گیا جس کی بنیاد ہم نے ڈالی تھی، مسلم لیگ نے ڈالی تھی، اور دوسری طرف مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی غربت نے
آپ کا جینا محال کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت نے ملک کے لیے اور آپ کے لیے کیا کچھ کیا. آپ جانتے ہیں کہ جب ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, خوشحالی آتی ہے, کام کی صورتحال بہتر ہوتی ہے, اور ہم نے کر کے دکھایا, اور زندگی کا پہیہ آگے کی طرف چلتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح لوگ 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب سہ رہے تھے جب ہم آئے, اور دہشت گردی تھی ہر طرف سے. اللہ کا شکر ہے کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو ان بحرانوں پر ہم نے قابو پا لیا تھا. آپ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں. میں جب کہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ آج مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے, اس وجہ سے کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے اس ملک کو ہر اعتبار سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. میں نے ابھی کہا مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. لوگ سبزی دال بھی نہیں کھا سکتے اور آٹا نایاب ہو گیا ہے. مجھے پتہ لگتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج روٹی جو ہے, روٹی کتنے کی ہوتی ہے روٹی آپ کو معلوم ہے؟ آج روٹی 20 روپے تک جا پہنچی ہے, جو ہمارے دور میں 5 روپے کی ملتی تھی. کتنے کی ملتی تھی؟ 5 روپے کی. اور چینی 110 روپے کی ہو چکی ہے, جو ہمارے دور میں 50 روپے کے لگ بھگ. کمال ہو گیا ہے بھائی. اور تو اور دوائیاں جو ہے, دواؤں کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں, اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو کہ بڑا تکلیف دہ فیصلہ ہے کہ روٹی خریدیں یا دوائی خریدیں, یا پھر بچوں کے اسکول کی فیس ادا کریں, یا پھر ان کو کتابیں خریدیں. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور آپ کا روپیہ اس سارے خطے میں سب سے کمزور ہو چکا ہے. اور یہاں تک کہ جو آپ کے ہمسائے میں 40 سالوں سے جنگوں کی تباہ کاری کے باوجود افغانستان, اس کی کرنسی روپے سے زیادہ ہے. میرے بھائی اور بہنوں, ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ اس سے سنو, میں بتاتا ہوں. ایسا اس لیے ہے کہ آپ پر ایک نااہل بدعنوان اور ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے, جو آپ کو نہیں کسی اور کو جواب دے ہے, کسی اور کو. اسے آپ کی نہیں کسی اور کی خوشی ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے اور اپنے لاڈلے کو اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے, بچہ جانتا ہے. اور آپ کو جانتے ہیں سماج کے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں, آپ کو بھی معلوم ہے. مجھے اپنے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا دکھ نہیں, لیکن صرف نواز شریف سے عداوت کی بنیاد پر. نواز شریف ہمیں اچھا نہیں لگتا. صرف نواز شریف کے عداوت کی بنیاد پر جس طرح اس ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جس طرح 22 کروڑ عوام کو
ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور اس طرح ہماری نوجوان نسل کو مستقبل سے کھیلا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ کون دے گا اس کا جواب؟ جب میں کہتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید جواب دیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کے سلوک کیوں کیا، انہوں نے پاکستان کو تباہی کے گڑھے میں کیوں پھینکا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف ہمارا نام کیوں لیتا ہے؟ تو بھائیوں، میرے دوستوں، سماج کے جانشاروں، آپ بھی مجھے بتا دیجیے پھر کہ میں کس کو نام لوں؟ میں چند آدمیوں کی لاقانونیت اور آئین شکنیوں کا الزام پوری فوج کو نہیں دے سکتا۔ کیوں دوں میں؟ ٹھیک ہے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض، آپ نے حضور اپنی مرضی کی بی آئی ٹی تو بنوا لی، مرضی کے فیصلے بھی آپ نے حاصل کر لیے، نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹوا بھی دیا، مجھے شہباز شریف، مریم نواز اور میرے خاندان اور پارٹی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا۔ میڈیا کے ذریعے ہماری کردار کشی اب بھی جاری ہے۔ اگر معاملہ یہیں تک رہتا تو چلے، کوئی بات نہیں تھی، مگر پورے ملک کے عوام کو غربت، بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری کے اندھیروں میں دھکیلنے کا جواب کسی نہ کسی کو تو دینا پڑے گا، دینا ہوگا۔ چلو، میرا تو جرم تھا کہ میں آپ کی، پاکستان کے عوام کی حق حکمرانی کی بات کرتا تھا، آئین کی بات کرتا تھا، جمہوریت کے اصولوں کی بات کرتا تھا، اپنی حدود کے اندر رہنے کے لیے کہتا تھا۔ لیکن عوام کا کیا قصور تھا بھائی؟ آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ سے روزگار کیوں چھین لیا گیا؟ آپ سے روٹی کا نوالا کیوں چھین لیا گیا؟ آپ کے بچوں سے تعلیم کیوں چھین لی گئی؟ آپ سے علاج کروانے کی سہولتیں اور دوائیاں کیوں چھین لی گئی؟ آپ کا عزت سے رہنا کیوں مشکل بنا دیا گیا؟ اس کا جواب میں صرف عمران خان سے نہیں مانگتا، بلکہ اسے لانے والوں سے مانگتا ہوں۔ وہ تو پتلی ہے، اسے ہلانے والی انگلیاں اس ظلم اور جبر کا حساب دیں گی۔ بھائی اور بہنوں، آپ نے کراچی میں ہونے والے اس واقعے کی تفصیل تو سنی ہوگی کہ کس طرح سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی پولیس رات گئے، گھر سے اغوا کر کے یہ سوال بنایا گیا، اسے ایک بے بنیاد غیر قانونی تیار کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح کے مریم نواز اور باقی وکر کا دروازہ توڑ کر کیپٹن سرور کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس شرمناک رویے پر سندھ پولیس نے اپنا رد عمل دیا۔ اس پر جنرل باجوہ نے خود انکوائری کروانے کا اعلان کیا۔ اب ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ انکوائری مکمل ہو گئی اور ذمہ داروں کو موجودہ ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا۔ میں جو کہتا ہوں کہ یہاں حکومت کے اوپر ایک حکومت ہے، ریاست کے اوپر ایک ریاست ہے، تو کیا کراچی کے واقعے نے میرے موقف کو سچا ثابت کر دیا یا نہیں؟ پہلے یہ تو دیکھیے کہ ایف آئی آر درج کرانا آئی ایس آئی یا رینجز کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر پولیس ایک غیر قانونی بے بنیاد ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دے
تو کسی کو یا کسی ادارے کو یہ حق ہے کہ وہ منصوب کے طور پر آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کو ہوا کر لے؟ کیا دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا سیاست چار دیواری کی توہین کی کوئی ایسی مثال کسی بھی ملک میں مل سکتی ہے؟ آج ایک نظر اس رپورٹ پہ ڈالیے. رپورٹ کی بلکہ یہ پریس ریلیز ہے، بلکہ یہ تو میں کہوں گا ان کے اپنے ہی خلاف ایک اختیار ہے. آج یہاں قائد اعظم کے مزار پہ حکومتی کی گئی اور افسروں کے جذبات بھڑکا دیے گئے، ان کے جذبات بھڑک گئے. قائد اعظم کے مزار کا احترام کرتے ہو، قائد اعظم کے تعلیمات کا بھی احترام کرو بھائی. ان کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ قائد اعظم کی تعلیمات کی بے حرمتی کیوں کرتے ہو؟ یہ جذبات اس وقت کیوں جوش نہیں مارتے جب آئین کا حملہ ہوتا ہے؟ یہ جذبات اس وقت جوش کیوں نہیں مارتے جب جمہوریت پر حملہ ہوتا ہے؟ یہ جذبات اس وقت جوش کیوں نہیں مارتے جب ایک ملک حکومت پر شب خون مارا جاتا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں جوش مارتے جب ایک ملک آپ کے منتخب وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کیا جاتا ہے، ہتھکڑیاں پھیلائی جاتی ہیں؟ اور یہ جذبات اس وقت جوش کیوں نہیں مارتے جب ججوں کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ اس وقت جوش کیوں نہیں مارتے اس کے سامنے دھرنے دیے جاتے ہیں اور دھرنے دبائے جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہمارے سینے میں اور عورت کے سینے میں دل نہیں؟ کیا آپ اور ہمارے جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ چند لوگوں کے جذبات میں ابال آتا ہے، وہ گھنٹی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. کسی جرنیل کا خون جوش مارتا ہے اور صدر اعظم کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتا ہے اور خود حکومت پر ثابت ہو جاتا ہے. کسی کے جذبات میں گرمی آتی ہے تو کسی صحافی کو اٹھا کر لے جاتا ہے. ایک پریس ریلیز جاری کرنے والوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. آج کی ملک کی مفاد میں نصیحت کو تو بنا پر ہمیں غدار قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن آج تم خود اپنے اداروں نام دے کر کو بتا رہے ہو کہ ہمارے افسران اس قدر غیر ذمہ ہیں کہ آپ کے آ کر کسی بھی وقت وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. شاباش شاباش. ایسے میں تو انہیں آئین کا خیال آتا ہے نہ قانون کا اور نہ ہی اپنے حلف کا اور نہ فوج کے ادارے کا، نہ کسی چین آف کمانڈ کا. اس بات کی روح میں بہ کر کچھ بھی کر سکتے اور پھر اتنے بڑے ٹیم کو دو اداروں کے درمیان غلط فہمی کا نام دیا گیا. تو میں صوبائی پولیس کے سربراہ آپ کر کے ایف آئی آر درج کرنے کا ذکر بھی نہیں ہے. ان افسران کے نام تک نہیں بتائے گئے. انہوں نے سب کچھ کیا اس لیے کہ یہ نام مقدس ہے. واہ، یہ صرف 22 سیاستدان ہیں، آپ کے لوگ سیاستدان ہی ہیں جن کے نام کے ساتھ چور، ڈاکو، لٹیرے اور غدار بھی کچھ لگا دیتے ہیں. بھائی ٹھیک کر کے ہماری کردار کشی کرو، ٹھیک کرو، جیلوں میں ڈالو، ناموں کو گالی بنا دو. لیکن میں آپ کو بتا دوں اب ایسے نہیں چلے گا، نہ چلنا چاہیے.
सर्विस जजों के खानदानों की जाती है। साहब के नाम लेकर निशाना बनाया जाता है। अगर से आईनी काम करने वालों के नाम लेकर उनकी की जाएगी तो फिर उन सबके नाम भी जरूर दिए जाएंगे। आइन, जमहूरियत और अवाम की मैं इस प्रेस रिलीज की एक दफा करता हूं और उसको सरत करता हूं। ये कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि एक मन घड़त अफसाना है जिसमें किसी सवाल का वाज़ेह जवाब देने की बजाय बेशुमार नए सवाल आ दिए, जिसने इस वारदात को रूप देने वाले असल किरदारों पर पर्दा डालकर अदाकार बनने वालों को उठाने का खतरा बना दिया। पाकिस्तान को बेहद नुकसान हो गया है। मेरे दोस्त, मुझे पता लगा है कि शायद बात है और बारिश होने वाली है। बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को हवालत नहीं देना चाहता। यही है रियासत के ऊपर रियासत जो मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी को रियासत कहते हैं, किसी को हुकूमत के ऊपर हुकूमत कहते हैं। यही है वो सोच जो मेरे रात पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रही। यही है क्या कह रहे हैं। यही हमारे लिए घाटे का सौदा है जो आवाम की सच्चाई को सामने नहीं आने दे रही। जो रोक टोक करने वाले, आइन की तस्कीन करने वाले सियासतदानों को इबरत का निशान। भाई और बहनों, से कोई गलत फहमी नहीं है। होती चाहते हैं बल्कि तारीख साबित करती है। हमने हमेशा अपने दारों को खुद किया है, मैंने किया है और मुझे पता है मैंने अपने अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने में कार्रवाई की है। इसलिए तो कई आम इदारों को और अहलकारों को आइन का एहतराम करने का कहते हैं। हम वही बात कहते हैं जो कायदे आजम ने कही थी, उन बात को कहते हैं जो आइन में लिखी है। इसका हालत हमारे जवानों और अफसरों के ख्याल का है। अगर सियासत के अंदर दफनदाजी बंद होनी चाहिए, इंतखाबात की ताकीद बंद होनी चाहिए, अवाम के वोट की इज्जत होनी चाहिए। और मैं आपको आज कहूंगा कि आपको मिलकर भरपूर नारा लगाना चाहिए। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, एक दफा फिर इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो,